اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ یا ابا عبداللہ۔ دلوں کے شہر کربلا معلیٰ میں آپ کے حاضر خدمت ہے، اور یقیناً تمام مومنین کی طرف سے، چاہے وہ مومنین جو حکم نیابت زیارتی یا حکم دعا دیتے ہیں ان کی طرف سے بھی، اور جو مومنین بہرحال جہاں کہیں پر بھی ہے ان سب کی طرف سے دعا اور زیارت نیابت کا سلسلہ انجام دیتے ہیں۔ اور پروگرام کے اس وقت میں آپ کے حاضر خدمت ہے، اگر آپ میں سے کوئی مومن کال کرنا چاہے ضرور کال کیجیے، آپ کے کالوں کے منتظر ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ جی اللہ بسم اللہ، مولا کی وبرکاتہ۔ خدمت میں سلام پیش کیجیے۔ السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین صلی اللہ علیہ وآلہ الحسین۔ السلام علیکم یا قمر بنی ہاشم، السلام علیکم سکائے سکینہ، السلام علیکم یا امام زمانہ، السلام علیکم حجت اللہ، السلام علیکم یا بقیت اللہ۔ میرے مولا میرے آقا، سلام کا نذرانہ آپ کی بارگاہ الہی میں پیش کرتے قبول و منظور فرمائے۔ میرے مولا حسین مولا عباس علمدار آپ کی بارگاہ الہی میں سلام کا نذرانہ پیش کرتے ہیں، قبول و منظور فرمائے۔ میرے مولا میرے آقا میرے سید السردار، آپ سے گزارش ہے آپ کی بارگاہ ملکوتی میں مولا سید کو سلامتی عطا کرے، صحت زندگی دے، قلبی ذہنی سکون عطا کرے، رزق میں برکت عطا فرمائے، مال میں برکت عطا فرمائے، عمر میں برکت عطا فرمائے، ان کا سایہ میرے سر پہ سلامت رکھے، میرے وقت کے امام یوسف زہرا کے ظہور میں تعجیل فرمائے، میرے تمام امور میں آسانی پیدا کرو، جلد سے جلد پائے تکمیل تک پہنچائیں۔ میرے مولا جو لوگ بیمار ہیں، تنگ دست ہیں، ان کی تنگ دستی دور کریں، بیماروں کو شفا عطا کریں، جو اپنے بچوں کے سلسلوں میں پریشان ہیں ان کے نیک اور بلند نصیب کریں، جن کی بیٹیاں گھروں میں بیٹھے ہیں امام حسین کے صدقے ان کے نیک نصیب کریں۔ میرے مولا جو رزق کے معاملے میں پریشان ہیں ان مومنین کے رزق امام حسن کے صدقے میں کھلے کر دیں۔ میرے مولا جو لوگ پردیس میں سے میرے سید کے سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، اپنے حصار میں رکھے، ان کو خیر خیریت سے وطن واپس لے کر آئے۔ میرے مولا میرے آقا ہمارے گناہان کبیرہ اور صغیرہ معاف کیجیے گا۔ میرے مولا شیعان علی کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمانا۔ میرے مولا تنگ دست ان کی تنگ دستی دور کرنا۔ میرے مولا جو بے اولاد ہے ان کو اولاد عطا کرنا۔ میرے مولا جو کاروبار کے سلسلے میں پریشان ہے، میرے مولا غیب سے ان کے وسیلے بنائے، ان کے کاروبار کھول دے۔ میرے مولا جو بے گھر ہیں، جو گھر مانگتے ہیں، امام حسین کی صدقے امام سجاد کے 40 بند دروازوں کا واسطہ ان مومنین کو گھر عطا فرمائے، الہی آمین۔ جناب زہرا کے صدقے علیہ آمین۔ سلامت رہیں آپ، مولا آپ کی تمام دعاؤں کو قبول و مقبول فرمائے انشاءاللہ، اور بارگاہ حضرت امام حسین علیہ السلام میں آپ کی طرف سے دعا گو ہے، مولا آپ کی تمام جائز حاجات کو قبول و مقبول فرمائے انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جی بسم اللہ، مولا کی خدمت میں سلام پیش کیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم یا امیر المومنین، السلام علیکم ابا عبداللہ حسین علیہ السلام، السلام علیکم یا ابو الفضل عباس ابن امیر المومنین، السلام علیکم اولاد الحسین علیہ السلام، السلام علیکم اصحاب الحسین علیہ السلام، السلام علیکم شہدائے کربلا۔ مولا آپ کو واسطہ بی بی زینب سلام اللہ علیہ کا شہزادے علی اکبر علیہ السلام کے صدقے میں مولا میری دعائیں قبول کریں، اور مجھ پہ اور میرے گھر والوں پر نظر کرم کریں۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ الہی آمین۔ سلامت رہے، مولا آپ کی تمام دعاؤں کو قبول و مقبول فرمائے، اور بارگاہ معصومین علیہم السلام میں سب مومنین کے لیے دعا گو ہے کہ مولا سب کی جائز حاجات کو قبول فرمائے۔ اور سید ناہید عارف صاحبہ اپنی والدہ کے لیے دعا کر رہے ہیں، ان کے صحت کے لیے، شفا کے لیے، مولا ان کو شفا کاملہ واجلہ نصیب فرمائے انشاءاللہ العزیز۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جی السلام علیکم۔ جی بسم اللہ، وعلیکم مولا کی السلام۔ خدمت میں سلام پیش کیجیے۔ جی السلام علیکم یا عبداللہ حسین علیہ السلام، السلام علیکم یا ابن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، السلام علیکم یا ابن امیر المومنین،
وابن سید الوسیین، السلام علیکم ابن فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا، السلام علیکم ابن خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا، السلام علیکم ابن بی بی فاطمہ بنت اسد سلام اللہ علیہا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکم یا قمر بنی ہاشم یا ابو الفضل العباس علیہ الصلوۃ والسلام، السلام علیکم یا سقائے سکینہ علیہ الصلوۃ والسلام، السلام علیکم ابن فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا، السلام علیکم ابن امیر المومنین وابن سید الوسیین، السلام علیکم ابن بی بی ام البنین سلام اللہ علیہا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلی دعا مولا غازی عباس مندر باب الواحد اور قبر کریم میں کربلا کے حضور، اللہم اجل ولیک الفرج، اللہم اجل ولیک الفرج۔ میرے مولا حسین علیہ الصلوۃ والسلام، میرے مولا غازی عباس علیہ الصلوۃ والسلام، میرے وقت کے امام صاحب العصر والزمان آپ کے فرزند ہیں، آپ ان کے لیے ہاتھ اٹھا کے آپ دعا کیجیے، پروردگار آپ کے اٹھے ہوئے ہاتھ کبھی بھی رد نہیں فرمائیں گے۔ ہمارے امام کا جلد ظہور ہو، پروردگار انہیں جلد اذن ظہور عطا فرمائے، وہ جلد تشریف لائیں اور آ کے اس ظلم و جور سے بری دنیا کو انصاف سے پر کر دیں۔ اور آج بھی جناب سیدہ کو انتظار ہے کب میرا بیٹا مہدی آئے اور کب آ کے جناب محسن کے قاتلوں سے وہ بدلا لیں، جناب سیدہ کے قاتلوں سے بدلا لیں۔ مولا علیہ السلام آپ جلد آ جائیے، جلد آ جائیے، جلد آ جائیے، اللہم عجل ولیک الفرج الہی آمین۔ اور مولا غازی عباس علمدر باب الواحد کے حضور دعا ہے، مولا ہر روز آپ کے حضور استدعا کرتی ہوں، مولا ہر روز عرض پیش کرتی ہوں، مولا معجزہ دکھا دیجیے، معتن کرم کر دیجیے، جو پریشانیاں معجزہ دور کر دے، عباس حضرت کی جو پریشانیاں معجزہ دور فرمائیے، ان کو بہت وسیع رزق عطا فرمائے، اور مولا آپ نے جو بتا کہ آپ کا بے حساب شکریہ وہ پر بنٹ رہے، اور ان کے لیے بہت ترقی کی راہیں کھلیں اور بہت وسیع رزق عطا فرمائے، اور میری بیٹی فاطمہ کو اپنا گھر عطا فرمائے، اور یا عباس صالح المہدی علیہ السلام کا صدقہ صالح اولاد عطا فرمائے۔ الہی اور آمین۔ میری امی جان بیمار ہے، میرے ہسبینڈ بیمار ہے، میری بیٹی چھوٹی بیمار ہے، میں خود بھی بیمار ہوں، موجود ہم سب کو شفاء کاملہ عطا فرمائے، اور ہمارے اقربا میں جو بیمار ہیں ان کو بھی شفاء کاملہ عطا فرمائے، اور مولا ہمیں بھی یہ جنت دکھا دیجیے، ہمارے بھی نصیب میں کربلا آنا ہماری بھی قسمت میں ہو جائے۔ میرے مولا غازی عباس علمدار الہی ہمارا آمین۔ نام لکھ لیجیے، آپ نے ہی لسٹ بنانی ہے، آپ نے یہ سب انتظامات کرنے ہیں، مولا آپ ہمارا بھی نام لکھ لیجیے، مولا الہی معجزہ آمین۔ دکھا دیجیے سلامت ذرا، رہے یا آپ، جب مولا جائیں آپ کی مولا دعاؤں کے کو قبول فرمائے ہماری طرف سے سلام کیجیے گا ضرور۔ انشاءاللہ، ضرور۔ مولا سلامت رکھے آپ کو، اللہ آپ التماس کی سے دعا، دعاؤں کو قبول و مقبول فرمائے بحق امام حسین صلوات اللہ علیہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ جی بسم اللہ، آپ کی آواز کربلا معلیٰ میں ہے، مولا کی خدمت میں سلام پیش کیجیے۔ السلام علیکم یا ابا عبد الحسین، السلام علیکم یا قاضی عباس، مولا یا مولا ہمارے گناہ کبیرہ صغیرہ معاف فرما، یہ مولا ہمارے دل کے حال جانتا ہے، وہ مولا ہمارے جو بھی گناہ کبیرہ صغیرہ معاف فرما۔ مولا ہم بے روزگار ہیں، ہمیں روزگار دے دیے، مولا ہمارے اموں کو آباد و خوشگوار ہے، یا مولا عباس یا غازی عباس علمدار ہمارے جو بھی دل کی حال ہے وہ فرمائے، مولا حسین ہمارے دل کے حال جو بھی تو جانتا ہے، مولا ہمارے سارے مسلمان بھائی دل کی خیر و عافیت فرما، اور میرے مولا ہمارے جو بھی دل کی حال پور فرما، آمین آمین ثم آمین، اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ سلامت رہے آپ، مولا آپ کی دعاؤں کو قبول و مقبول فرمائے انشاءاللہ، اور بارگاہ معصومین علیہ السلام میں آپ کے لیے دعا گو ہے کہ جو بھی شرعی حاجات ہے بہرحال آپ کے، مولا ان حاجات کو بھی مقبول فرمائے بحق امام حسین صلوات اللہ علیہ۔ تمام مومنین کے لیے دعا کرتے ہیں، اور مخصوصاً بہت سارے مومنین بہرحال ہمارے ساتھ جڑ چکے ہیں، اور ان کے نمبرز بھی انشاءاللہ العزیز ہم سیو کر رہے ہیں، آپ کے ساتھ رابطے میں رہیں گے، اور بہت سارے مومنین نے جو میسج کیے ہیں ہندوستان سے، آخر میں کافی سارے مومنین ہمارے ساتھ جڑ چکے ہیں، اور انشاءاللہ العزیز ان کی خدمت میں بھی انشاءاللہ جو کربلا معلیٰ سے جو انفارمیشنز ہے اور پروگرام کے حوالے سے انشاءاللہ ان کی خدمت میں بھی ضرور رہیں گے، اور تمام مومنین کے لیے تہ دل سے ایک سرزمین کربلا پر دعا گو ہے، اور انشاءاللہ العزیز دعاؤں کا یہ سلسلہ جاری اور ساری رہے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ السلام علیکم۔ جی بسم اللہ، آپ کی آواز کربلا معلیٰ میں ہے، مولا کی خدمت میں سلام پیش کیجیے۔ بسم اللہ السلام علیکم ابا حسین، السلام علی الحسین و علی ابن الحسین و اولاد الحسین و صاحب الحسین، اللہم صلی علی محمد و علی محمد
میں اپنے مولا کی بارگاہ میں کروڑ بار سلام پیش کرتی ہوں، ٹھیک ہے، کیونکہ میں اہل تشیع نہیں، میں اہل سنت سے ہوں، لیکن میں پھر بھی ماشاءاللہ میں ہر روز میرے مولا حسین کی زیارت پڑھی جاتی ہے، اور میں نے اپنے اس چیز کی درس دی ہے، ٹھیک ہے کہ 5 وقت نماز اور بی بی کو ہر روز اس کی، ٹھیک ہے نا، ماشاءاللہ ہم لوگ دعائیں کرتے ہیں، ان کی زیارت پڑھتے ہیں بی بی کی، سلامت رہے آپ۔ ٹھیک ہے نا، اپنے بچوں کو یہ، ٹھیک ہے، میں چاہتی ہوں آپ یہ، ٹھیک ہے، میری پوری فیملی، میرے دیور کو کینسر ہے، اس موقع کی خاطر میں، میرا نام ہے فیاض حسین، ان کے لیے دعا کریں جی ضرور کہ اللہ ان انشاءاللہ، کو دے، انشاءاللہ میرے شوہر کو مولا صفی حسین کی سچے باب الحج یہ کاشف الکرب وجل حسین حقیقت حسین کہ وہ حاجتوں کا گھر ہے، ان سے درس کبھی کوئی خالی نہیں گیا، میں ہمیشہ ہر روز دعا کرتی ہوں، زیارت پڑھ کے میرے مولا مجھے اور میرے شوہر کو اور میرے دونوں بچوں کو امام حسین مولا سخی حسین کے در کا زوار بنائی۔ حالانکہ میں نے، ٹھیک ہے، 17 سال ہو گئے میری شادی کو، میری اہل تشیع میں شادی، اور وہ ایک لگن میرے دل میں آ گئی، ٹھیک ہے، مجلس پہ جاتی ہوں، مولا کی زیارت پڑھتی ہوں، اپنے بچوں کو ہر چیز یہ سکھاتی ہوں کہ جو انہوں نے ہمیں سکھایا ہے، ان کو الہی آمین۔ مولا آپ کو سلامت رکھے، دعا گو ہے آپ کے لیے اور آپ کی پوری فیملی کے لیے، مولا آپ لوگوں کو جو بھی آپ لوگوں کے مشکلات ہیں مولا حل فرمائے بحق امام حسین صلوات اللہ علیہ، سلامت رہے، مولا کے حفظ و امان میں رہے، دعا گو ہے آپ کے لیے۔ اور تمام بہرحال ہمارے اہل تشیع اور حتیٰ اس پروگرام میں اہل جو ہمارے برادران اہل تسنن ہیں وہ بھی بہرحال کال کرتے ہیں، اور فرزند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ حضرت امام حسین صلوات اللہ علیہ کے ساتھ اظہار عقیدت، بلکہ یہ تو بہرحال جو مسلمان ہے وہ تو اپنی جگہ پر، لیکن حتیٰ غیر مسلموں نے بھی سادہ کتاب لکھے ہیں فضائل حضرت سید شہداء علیہ الصلوۃ والسلام کے عنوان سے۔ تو یہ کوئی نئی بات نہیں ہے کہ اس سید شہداء علیہ الصلوۃ والسلام کے مرید اور سید شہداء علیہ السلام کے ماننے والے اور جو سید شہداء علیہ السلام سے سیکھ چکے ہیں زندگی میں، ان کی تعداد حتیٰ اہل ہنود یعنی ہندو، جو کہ ظاہراً جو ہے ان کی آپ جانتے ہیں کہ بہت سارے ہندو حتیٰ سید شہداء علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنا گرو مانتے ہیں اور اپنا پیر و مرشد مانتے ہیں، شک شبہ اس میں نہیں ہے، بہت سارے دیگر مذاہب ہیں۔ تو بہرحال یہ نہیں ہے کہ اس کو سید شہداء علیہ السلام کو کسی ایک خاص قوم کے ساتھ مختص نہیں کیا جا سکتا۔ ہاں وہ اور چیز ہے کہ ان کو جو ہے وہ بطور امام منصوص و منصوب امام ماننا یہ اور چیز ہے، لیکن بہرحال یہ ہے کہ جس طریقے سے یہ سلسلہ توسل ہے، تو سلسلہ توسل میں کوئی بھی سید شہداء علیہ السلام کا زائر بن سکتا ہے، سید شہداء علیہ السلام سے اپنے آپ کو جوڑ سکتا ہے اور توسل کر سکتا ہے، تو اس میں شک نہیں ہے۔ اور سرزمین کربلا سرزمین عشق ہے، اور یہ سب کے لیے عشق ہے، یقیناً انسانیت ہونی چاہیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جی بسم اللہ، مولا کی خدمت میں سلام پیش کیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہ، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہ، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہ۔ السلام علیکہ یا پاک پروردگار، السلام علیکہ یا ابو الحسن یا امیر المومنین علیہ السلام، السلام علیکہ یا فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، السلام علیکہ یا علیہ السلام، صلی اللہ علیہ یا باب اللہ، صلی اللہ علیہ یا باب اللہ، صلی اللہ علیہ باب اللہ، السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین، السلام علیکہ یا مظلوم کربلا، السلام علیکہ یا شہنشاہ کربلا، السلام علیکہ یا شہنشاہ، السلام علیکہ یا ابو الفضل عباس علیہ السلام،
السلام علیکم یا قمر بنی ہاشم، السلام علیکم یا سقائے سکینہ یا باب الحوائج، السلام علیکم سکینہ بنت السلام، السلام علیکم یا صالح علیہ السلام، یا میرے مظلوم کربلا آپ کو حضرت علی علیہ السلام کا واسطہ، میرے مولا حسین حضرت علی علیہ السلام کے صدقے میں تمام حاجتوں کو قبول فرمائے، میرے مظلوم کربلا مولا عباس علیہ السلام کا واسطہ آپ کو مولا جلد سے جلد آپ کے روزے کی زیارت نصیب ہو، امام کے لشکر میں مولا کے سپاہ سالوں میں شمار کرے، یا باب الحوائج آپ کو سکینہ بی بی کا واسطہ، یا جناب زینب آپ کو مول بنی سو بی بی کا واسطہ، مولا ہر پریشانی مشکلات سے نجات دے، مولا تمام حاجتوں کو قبول فرمائے۔ السلام علیکم یا مولا امام سجاد علیہ السلام، السلام علیکم یا مولا امام محمد باقر علیہ السلام، السلام علیکم یا مولا امام جعفر صادق علیہ السلام، السلام علیکم باب المراد یا موسیٰ کاظم علیہ السلام، السلام علیکم یا غریب الغربا، السلام علیکم یا منظفہ، السلام علیکم یا شمس شموس، السلام علیکم یا نساء نفوس یا غریب توس یا مولا امام رضا علیہ السلام، السلام علیکم یا شاہ خراسان، السلام علیکم یا مولا امام تقی علیہ السلام یا مولا امام جواد علیہ السلام، السلام علیکم یا مولا امام نقی علیہ السلام یا مولا امام علیہ السلام، السلام علیکم مولا امام حسن عسکری علیہ السلام، السلام علیکم یا صراط المستقیم، السلام علیکم یا سراج المبین، السلام علیکم مولا امام یاسر علیہ السلام، السلام علیکم صاحب الاسم الزمان علمان علمان علمان، السلام علیکم یا شریف القرآن، السلام علیکم یا امام الجان، السلام علیکم وارث قرآن، السلام علیکم تفسیر قرآن، السلام علیکم یا مولا امام زمانہ علیہ السلام، السلام علیکم مسلم نقی علیہ السلام، السلام علیکم یا حانی ابن عروہ علیہ السلام، السلام علیکم یا بہتر شہداء کربلا، یا لیتنی کنت معکم فافوز فوزا عظیما، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجهم، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجهم، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجهم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم انی اسألک بحق فاطمۃ وابوها وبالها وبنوها وسر المستودع فیها اجزی حاجتی، وصلی اللہ محمد وعلی محمد وعجل فرجهم، یا میرے بار آپ کی بارگاہ ملکوتی میں دعا گو ہیں بحق امام زمانہ السلام اور جناب سیدہ بی بی کا صدقے میں میرے معبود جلد سے جلد مولانا کا ظہور و مولا کے لشکر میں سپاہ سالار میں شمار کریں، باقی امام زمانہ سے ہم تمام حاجتوں کو قبول فرمائے، میرے مظلوم کربلا کو سکینہ بی بی کا واسطہ، میرے مولا حسین آپ کو حضرت علی علیہ السلام کا واسطہ، مولا اربعین آپ کے در سے کریں، مولا تمام بیماری پریشانی مشکلات سے نجات دے، اور مولا تمام حاجتوں کو قبول فرمائے، بیماروں کو شفا دے، مولا آپ کی جو زیارت کے لیے پریشان ان سب کو زیارت عطا کرے، مولا سلامت رکھے بھائی آپ کو الہی آمین، شکریہ مولا، آپ کو بھی سلامت رکھے اور جو بھی آپ کی شرعی حاجات ہے مولا قبول فرمائے، اور آپ لوگوں کو فرزندان نیک و صالح انشاءاللہ عطا فرمائے۔ دعا گو ہے سرزمین کربلا پر، اس عظیم مقام پر آپ کے لیے دعا گو ہے، سلامت رہے آپ، شکریہ۔ جی ہمارے بہت سارے بہر المومنین، اس میں ایک ایسا بھی کیا جا سکتا ہے کہ آپ پروگرام کے ابتدا میں اگر کوئی دعائیں کرنا چاہتے ہیں تو ان کا نام ابتدا میں انشاءاللہ لیا کریں گے، آپ میسج کیا کریں انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ السلام علیکم۔ السلام جی بسم اللہ، مولا کی خدمت میں سلام کا نذرانہ پیش کیجیے۔ السلام علیکم ابن فاطمہ الزہرا سیدۃ نساء العالمین، السلام علیکم یا ابو الفضل نصیب الوسین، السلام علیکم یا اختر الشہید المظلوم، السلام علیکم اختر الشہید المعصوم، السلام علیکم سکینہ بنت الحسین، السلام علیکم خولہ بنت الحسین، السلام علیکم شہداء کربلا، السلام علیکم اصحاب الحسین، السلام علیکم اولاد الحسین، السلام علیکم امام زمانہ حاضر، السلام علیکم صاحب عصر والزمان، السلام علیکم خلیفۃ الرحمن، السلام علیکم امام زمانہ حاضر، عجل اللہ فرجک و سہل اللہ مخرجک و ظہورک، السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ پر درود سلام و شہداء کربلا پر درود و سلام و مولا میرا سلام قبول کرنا، میرے خطاؤں کو بخشنا، میرے غلطیوں کو معاف کر دینا، میری جسمانی روحانی بیماری کو دور کرتے، میرے ماں باپ کی مغفرت کریں، اور مولا امام زمانہ کا ظہور جلدی اور ان کی جانی ساروں میں شامل ہوں، ان کے نوکروں میں شامل ہوں، اور مولا میرے گناہوں کو بخشنا، اللہ رزقنا فی دنیا زیارت الحسین وفی الآخرۃ شفاعت الحسین، السلام علی مکتوبنا زوال الحسین وجعلنا من بعد فضائل الحسین، اللہم اشرنا تحت لواء الحسین، اللہم اشرنا فی زمرات الحسین، اللہم ادخلنا الجنۃ من باب الحسین برحمتک یا ارحم الراحمین، اللہم صلی علی محمد آل محمد
بس میری پریشانی دور کر دیں، میری مشکل آسان کر دیں، اور مولا آپ کو اس کی جزائے خیر دے۔ اللہم صلی علی محمد۔ الہی آمین۔ سلامت رہے مولا، تمام دعاؤں کو قبول و مقبول فرمائے بحق امام حسین صلوات اللہ علیہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ السلام علیکم جی، بسم اللہ، آپ کی آواز سرزمین کربلا میں ہے، مولا کی خدمت میں سلام کا نذرانہ پیش کیجیے۔ شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم یا ابا عبداللہ، السلام علیکم یا رسول اللہ، السلام علیکم یا حبیب اللہ، السلام علیکم نبی اللہ، السلام علیکم ابا عبداللہ، السلام علیکم ابن امیر المومنین، ابن سید الوسیین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکم امام حسن علیہ السلام، السلام علیکم امام حسین علیہ السلام، السلام علیکم امام زین العابدین علیہ السلام، السلام علیکم محمد باقر علیہ السلام، السلام علیکم یا امام جعفر صادق علیہ السلام، السلام علیکم امام موسیٰ کاظم علیہ السلام، السلام علیکم امام رضا غریب، امام ضامن و سامن علیہ السلام، السلام علیکم جبات تقی باب مراد، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم امام علی النقی علیہ السلام، السلام علیکم امام حسن عسکری علیہ السلام، السلام علیکم حجت کبریاء علیہ السلام، السلام علیکم صاحب اشرف الامان، علمان علمان علمان، فتنة زمان شر جن شر شیطان، السلام علیکم خلیفۃ الرحمن، السلام علیکم مظہر الایمان، السلام علیکم شریک الخدا انس جان جل اللہ تعالی فرجک سہل اللہ تعالی مخرجک، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکم جناب زینب ام کلثوم، السلام علیکم بی بی سکینہ سلام اللہ علیہا، السلام علیکم بی بی آمنہ سلام اللہ علیہا، السلام علیکم بی بی فاطمہ بنت اسد، السلام علیکم جناب خدیجۃ الکبریٰ ام المومنین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکم جناب بی بی ام البنین علیہ السلام، السلام علیکم جناب فضا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکم بی بی شہربانو، بی بی ام رباب، ام لیلہ، ام پروا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکم اسماءکم، السلام علیکم بی بی نرگس، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، نادی علی مظہر لجائی تجد ہوان لکب نوائی کل ہم غم سجل بعظمتک یا اللہ، بنبوتک یا محمد، بے ولایاتک یا علی یا علی یا علی ادرکنی مولا، مولا جب دل کی حالت سے بتا تو میں اپنے سگنے میں آپ کے پاس کرواؤں گی، مولا میرے بچوں کی پریشانیوں کو دور کیجیے، مولا ان کو نیک ہدایت کی توفیق عطا فرمائے، ان کو نیک ایمان کی طرف زندگی اور ایمان کی موت عطا فرمائے، مولا اپنے پاس بلا لیجیے مجھے، شکریہ مولانا صاحب، آپ کا کامیاب کر دے۔ سلامت رہے مولا، آپ کی تمام دعاؤں کو قبول فرمائے، اور انشاءاللہ جلد از جلد زیارت سے سید الشہداء علیہ السلام کا شرف نصیب فرمائے انشاءاللہ، اور اللہ آپ کی زندگی طولانی اور باعزت زندگی انشاءاللہ عطا فرمائے۔ اور بس اوقات یہ ایک انسان، بس اوقات بہت سارے مومنین بہرحال اس عنوان سے بھی کال کرتے ہیں کہ کبھی کبھار جو ہے وہ بیٹھے بیٹھے انسان کی حالت جو ہے وہ زیادہ اچھی نہیں رہتی، یعنی ٹینشن ہے اور یہ اور وہ بہت ساری چیزیں، تو اس کے لیے یہ دعا جو ہے وہ بہت ضروری ہے، اور یہ ذکر جو ہے وہ ضروری ہے۔ انسان جو ہے دل کے اوپر آپ ہاتھ رکھیں، اور دایاں ہاتھ جو ہے وہ رکھے دل کے اوپر جہاں پر انسان کا دل ہے، اور یہ ورد جو ہے وہ 3 دفعہ یا اس سے زیادہ بھی کر سکتے ہیں۔ اس سے انسان کے دل کے حال جو ہے وہ اچھا ہو جاتا ہے۔ یا قاہر العدو یا والی الولی یا مظہر العجائب یا مرتضی علی، یہ آپ جو ہے اس پر انشاءاللہ العزیز بہت سارے مشکلات انسان کے حل ہو جاتے ہیں، چونکہ بس اوقات انسان بیٹھے بیٹھے جو ہے وہ انسان کی حالت اتنی اچھی نہیں رہتی، تو اس کے لیے
یا قاہر العدو یا والی الولی، یہ والا ذکر جو ہے وہ 3 دفعہ یا اس سے زیادہ بھی کر سکتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام۔ جی بسم اللہ، آپ کی آواز کربلا معلیٰ میں ہے، مولا کی خدمت میں سلام پیش کیجیے۔ السلام علیکم، آپ کی جد کو سلام، میرے گھر والوں کی طرف سے، میرے بچوں کی طرف سے۔ مولا میری دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول کریں کہ میرے شوہر ہیں ارشد حسین، ان کی طبیعت صحیح نہیں ہے، مولا ان کے اوپر اپنا رحم کریں۔ آپ خادم بھائی آپ دعا کریں کہ یہ جی بچوں کو ہم نے ذمہ داری لی ہے، ہمیں اولاد، لیکن یہ ہم اللہ کا تحفہ ہی سمجھتے ہیں۔ بے شک مجھے شوہر کو پالنا ہے، ان کی زندگی لمبی کرے میری شوہر کی، کہ وہ ان بچوں کو پڑھا لکھا کے ان کے ماں باپ کے سامنے سرخرو ہو سکیں ہم لوگ انشاءاللہ انشاءاللہ۔ مولا آپ کو سلامت رکھے، اللہ آپ کی جو نیک نیتی ہے، یقیناً خدمت خلق اور بچوں کی جس طریقے سے آپ خدمت کر رہے ہیں، مولا آپ کو آپ کے توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے اور آپ کے تمام شرعی حاجات کو قبول و مقبول فرمائے انشاءاللہ، اور اس کے بدلے میں مولا آپ کو بہترین اجر عظیم انشاءاللہ عطا فرمائے۔ سلامت رہے، مولا کے امان میں رہے۔ اور بہت سارے مومنین اس عنوان سے بھی ہے کہ جو خدمت انجام دیتے ہیں مخصوصاً بچوں کی، دیکھیں دین میں خدمت خلق، اور اگر یہ چیز نہیں ہے تو وہ دین، اگر انسان جو ہے وہ اپنے پڑوسی کے اوپر یا انسانیت کے اوپر وہ رحم کی نظر نہیں رکھتا، دین کا فائدہ نہیں ہے۔ دین اسلام دین انسانیت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ السلام علیکم یا جی بسم اللہ۔ السلام علیکم رسول اللہ، السلام علیکم علی مرتضی، السلام علیکم فاطمہ الزہرا سید نساء العالمین، السلام علیکم یا غریب الغرباء، السلام علیکم امام موسیٰ رضا، یا بی بی معصومہ ام، یا بی بی زینب ام کلثوم، یا بی بی رقیہ، السلام علیکم غازی عباس علمدار سکائے سکینہ، یا علمدار حسین، یا قمر بنی ہاشم۔ مولا آپ سے التجا ہے، میری قمر عباس کو بری کر دیں مولا، FIR میں نام ہے میرے بچے کا، اسے خارج کر دے پروردگار، بے وجہ میرے بچے کا نام آیا ہے مولا، اسے آپ تو جانتے ہیں، اسے بری کر دیں، میرے بچے کو زندگی صحت دیں پروردگار۔ السلام علیکم صاحب امر زمان، السلام علیکم یا شریک القرآن، السلام علیکم مرحب الایمان، السلام علیکم امام زمانہ حضرت صلی اللہ علیہ و ظہور کو مولا ظہور الہی آمین۔ یہ وقت کے امام آپ کو پکارتے ہیں، بی بی تم بساط دے مولا، اتنی بساط دے، اتنی طاقت دے مولا، ہم آپ کو پہچان سکیں، ہمارے بچے آپ کے تابعدار بنیں مولا، ہمارے بچوں کو نیک اٹھا، میرے علی مرتضی، علی موسیٰ کو، مسلم کو مولا، علی میرے غازی کو اور میرے قسیم عباس کو، میرے مشتبہ کو زندگی صحت دے، تعلیم دے مولا، ان کے نام کا روز رزق کھول دے، میری بچیوں کی بچوں کی پریشانی دور کرو، اور غازی کے صدقے سے مولا، عابد بیمار کے صدقے سے جو بیمار ہے، میری ماں مسرت بانو شیوا بیمار ہے مولا، سے زندگی صحت دے، اور جو بیمار ہے مولا صحت و زندگی دے، انہیں آپ کو بھی صحت و زندگی دے پروردگار عالم، جو بے اولاد ہیں انہیں اولاد سے نواز دے پروردگار الہی آمین مولا، دعائیں سن لے پروردگار، آپ دعائیں سن لے الہی آمین۔ سلامت رہے آپ مولا، آپ کی تمام دعاؤں کو قبول و مقبول فرمائے انشاءاللہ۔ جی بہرحال دیگر مومنین جو اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں، مولا سب کی دعاؤں کو قبول فرمائے اور جن کی دعائیں ہیں مولا دعاؤں کو مستجاب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جی بیٹا بسم اللہ، دعا کیجیے۔ دعا کر رہے ہیں میرے کو قبلہ اور شاہ جانا ہے، ابھی بی بی فارمر میں شام، اور میرے کو قبلہ اسی سال محرم آسو پہ کافی کے ساتھ، اور دعا کریں اور میری چاچا فانا صاحب کو بہتر دیتے، اور میری دوست ہے اکثر کے بیوی بہتر دیتے، امی تھی ہوتے ہیں تعمیر تھی ہوتے ہیں، اور میرے دو بھائی ہیں دریا صدقی
ऐसी भाई की, मेरे भाई ऐसी की अचीव भी आती है और जिंदगी अचीव भी आती है। और मेरे को कपड़े जाना है और मेरे को अबू का पैसा जाए, अबू काम हो जाए और मेरे को मेरे पैसे मेरा पावर जाए और मेरे को डॉक्टर मिल जाए। इलाही आमीन। सलामत रहे बेटा, अल्लाह आपकी दुआओं को कबूल फरमाए इंशाअल्लाह। सलामुन अलैकुम व रहमतुल्लाह। सलामुन अलैकुम। जी बिस्मिल्लाह, आपकी आवाज़ करबला मोहल्ला में है, बिस्मिल्लाह फरमाएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैका या अबा अब्दुल्लाह, अस्सलामु अलैका या अबा अब्दुल्लाह, अस्सलामु अलैका या अबा अब्दुल्लाह, अस्सलामु अलैका या इब्न रसूलुल्लाह, अस्सलामु अलैका या इब्न अमीरुल मोमिनीन व इब्न सय्यदुल वसी, अस्सलामु अलैका या इब्न फातिमा ज़हरा सय्यदतुन निसाइल आलमीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। या मौला या अबा अब्दुल्लाह, आपको आपकी वालिदा का पुत्र, या मौला या अबा अब्दुल्लाह, आपको आपकी वालिदा सैयदा ज़हरा का पुत्र, या अबा अब्दुल्लाह, आपको आपकी वालिदा सैयदा ज़हरा का पुत्र। सलामत रहे आप, मौला आपकी तमाम दुआओं को कबूल फरमाए इंशाअल्लाह। और तमाम अहले ईमान जो इस वक्त हमारे साथ इस प्रोग्राम का हिस्सा बने हैं, मौला सबकी जायज़ हाजात को कबूल व मकबूल फरमाए इंशाअल्लाह बिहक़ इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम। सलामुन अलैकुम व रहमतुल्लाह। जी बिस्मिल्लाह, मौला की खिदमत में सलाम पेश कीजिए। अस्सलामु अलैका या अबा अब्दुल्लाह हुसैन, अस्सलामु अलैका या इब्न रसूलुल्लाह, अस्सलामु अलैका या औलादुल हुसैन, अस्सलामु अलैका या साहिबुल हुसैन, अस्सलामु अलैका या अबा फज़ल अब्बास या अलमदौर, अस्सलामु अलैका जनाब अली अकबर, जनाब अली अस्कर अलैहिस्सलातु वस्सलाम, अस्सलामु अलैका जनाब शुहदा करबला व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मेरे आका मेरे मौला आपकी बारगाह में सलाम पेश करते हैं कि मौला ये आयाम फातिमिया जो चल रहे हैं मेरे मौला, जहाँ जहाँ जिस जिस जगह पर मोमनों अज़ादारों ने पाक बीबी सैयदा फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह की शहादत की मजलिसें रखी हुई हैं मेरे मौला, उन तमाम अज़ादारों के घरों में अपनी ज़ात की रहमत नाजिल फरमा। मेरे मौला मोहम्मद व आले मोहम्मद का वास्ता है, आयाम फातिमिया हमें इस तरह मनाने का हक है कि जिस तरह हम मुहर्रम मनाते हैं, क्योंकि जनाब सैयदा फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की शहादत कोई आम शहादत न थी। एक बड़ी दहशत गर्दी जो इस्लाम की सबसे पहली दहशत गर्दी थी, वो पाक सैयदा सलामुल्लाह अलैहा के दरवाजे को जलाना और पाक बीवी को जख्मी करना और बीवी को पाक बीवी की बारगाह में भी हम पुरसा पेश करते हैं और ताज़ियत तसल्लियत पेश करते हैं कि मौला मोहम्मद वाले मोहम्मद के हमारा ये कलील अमल अपनी बारगाह इलाही में मंजूर और मकबूल फरमाए। मेरे मौला आज मैं और किसी के लिए दुआ नहीं मांगूंगा, बिलखुसूस पाकिस्तान में सूबा सिंध में हम अपने शहर डिस्ट्रिक्ट जैकबाबाद के लिए दुआ कर रहे हैं कि मेरे मौला यहाँ पर बहुत जुल्म और जोर हो गया है, बहन बेटियों की इस अमाल हो रही हैं, जुल्म हो रहा है, डकैतियां हो रही हैं, कारोबारी लोग परेशान हैं, घर वाले आदमी परेशान है, बहुत परेशान है। मेरे मौला अपनी जात का कोई रहम करम फरमाए, इन जालिमों से हमें छुटकारा दिलाए मेरे मौला, इस शहर को इस इलाके को अमन का गहवारा बनाए मौला, ताकि मौला के प्रोग्राम आज़ादारियां मजालिसों पे आसानी से लोग आए जाएं, अजियतें न हो। मेरे मौला आपको वास्ता है जनाब सैयद सज्जाद इमाम ज़ैनुल आबिदीन का मेरे मौला, उन बीमारों के लिए दुआ गो हूँ मौला जिन्होंने इल्तमास से दुआ के लिए कहा था मेरे मौला, उन तमाम बीमारों को शिफाए कुल्ली अता फरमाए मेरे मौला। जनाब सैयद सज्जाद इमाम ज़ैनुल आबिदीन की सबील के सदक़े में मेरे मौला तमाम मोमिनों के रिज़्क़ रोज़ी में वसअत व कामरानी अता फरमाए, उनके तौफ़ील मेरे मौला हमारे रिज़्क़ और रोज़ी में कामरानी अता फरमाए मेरे मौला। इमाम हुसैन टीवी के जितनी वर्किंग कर रही है, जितनी ये दो साहिबा यहाँ ड्यूटियाँ दे रहे मेरे मौला, इमाम हुसैन टीवी इसको मौला पूरी दुनिया में राइज फरमाए, इनको तरक्की और कामरानी अता फरमा मौला, इन दोस्तों को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखें मौला, बिलखुसूस शाह साहब को तो जिंदगी से सलामती अता फरमाए, हम न देखम में सभी मौला अपने हिफ्ज़ व अमान में रखें मौला, आपको सलामत रखा साहब, बिलखुसूस जैकबाबाद के लिए जरूर दुआ करवाइएगा इंशाअल्लाह। जी सलामत रहे, मौला आपकी तमाम दुआओं को कबूल फरमाए और
जिस उन्वान से बहरहाल ये हालात जो आ चुके हैं, पूरी दुनिया में बहरहाल मुश्किलात है। अब ये है कि मुश्किलात बनाने वाली ज़ात खुदा की तो नहीं है, हम लोग हैं। तो जिस तरीके से मुश्किलात हैं, मौला इन मुश्किलात को रफ़ा दफ़ा फरमाए और जो ज़ालिमीन है अल्लाह उनको नेस्तनाबूद फरमाए और हम सब की जो भी दुआएं हैं कबूल फरमाए। सलामुन अलैकुम व रहमतुल्लाह। जी बिस्मिल्लाह, मौला की खिदमत में सलाम पेश कीजिए। मौला हुसैन अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम या अब्दुल्लाह, अस्सलाम वालेकुम या इब्न रसूलुल्लाह, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मौला आप करीम है, इब्न करीम है। मैं बहुत गुनहगार हूँ, अल्लाह से मेरी मग़फ़िरत करवा दिए, मेरी दुआएं पूरी करवा दी। जो मैं चाहता हूँ वो अल्लाह दिलवा दिए। आप कहेंगे अल्लाह दे देगा, सब कुछ दे देगा। बेशक सलामत रहे आप, मौला आपकी तमाम दुआओं को कबूल व मकबूल फरमाए इंशाअल्लाह। और बारगाह हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम में आपको मौला जो भी हाजात हैं मौला कबूल व मकबूल फरमाए। और बहरहाल इस उन्वान से भी मैं अर्ज़ करूँ कि जो मोमिनीन हमारे इस प्रोग्राम में शिरकत फरमाते हैं और बाज़ ज़ाहिर है कि किसी मुश्किलात के तहत नहीं आ सकते, तो उनसे गुजारिश है कि मैसेज भी कर सकते हैं, व्हाट्सएप मैसेज इंशाअल्लाह उस उन्वान से भी जी अर्ज़ करूँ आपकी खिदमत में कि मोमिनीन जो दुआ कर रहे हैं मौला उनकी दुआओं को कबूल फरमाए, हाजात को मुस्तजाब फरमाए इंशाअल्लाह। और ज़ियारत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का शरफ़ नसीब फरमाए। ज़ियारत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के दो तरह से फ़ज़ाइल बयान हुए हैं। सलामुन अलैकुम व रहमतुल्लाह। जी बिस्मिल्लाह, आपकी आवाज़ करबला मौला में है, मौला की खिदमत में सलाम कीजिए अगर कोई दुआ भी करना चाहे। सलामत रहे, मौला आपकी दुआओं को कबूल व मकबूल फरमाए इंशाअल्लाह। सलामुन अलैकुम व रहमतुल्लाह। जी बिस्मिल्लाह। जी तो इस उन्वान से बहरहाल दुआ गो है सब मोमिनीन के लिए। सलामुन अलैकुम व रहमतुल्लाह। जी बिस्मिल्लाह, मौला की खिदमत में सलाम पेश कीजिए। सलाम अलल हुसैन व अला अली इब्न हुसैन व अला अल हुसैन व अला साहब हुसैन सल्लल्लाहु अलैहि व अब्दुल्लाह हुसैन। अस्सलाम वालेकुम कमर बनी हाशिम, अस्सलाम वालेकुम सकाए सकीना, अस्सलाम वालेकुम या बाबुल हवाइज, अस्सलाम वालेकुम या इमाम ज़माना, अस्सलाम वालेकुम या हुज्जतुल्लाह। मेरे आका मेरे मौला सीधु सरदार आपकी बारगाह मलकूती में सलाम का नजराना पेश करती हूँ। मेरे मौला कबूल फरमाए। मेरे मौला हमारे गुनाहाने कबीरा सगीरा माफ़ करे। मेरे मौला आले मोहम्मद के सदके 72 तन शहीदान करबला के सदके सैयद को सलामती अता करे, सैयद जिंदगी देने कल्बी ज़हनी सुकून अता करे, उनका साया मेरे सर पे सलामत रखे। मेरे मौला मेरे वक्त के इमाम हमारे तमाम अमूर में आसानी पैदा करो, जल्द से जल्द पाया तकमील तक पहुँचाए। मेरे मौला आले मोहम्मद सदके जो लोग तंगदस्त हैं उनकी तंगदस्ती दूर करे, जो बेज़ार उनको ज़ार अता करे। मेरे मौला हमारी तमाम दुआएं बहक के इमाम हुसैन कबूल और मंजूर फरमाए। इलाही अमीन। सलामत रहे, मौला दुआओं को कबूल और मकबूल फरमाए इंशाअल्लाह। ज़ियारत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम जो दुनिया में जो फ़वाइद है कि इंसान के ज़िंदगी बढ़ जाती है, यानी अगर इंसान की ज़िंदगी कमज़ोर होती है, क़ज़ा और क़दर इंसान की ज़िंदगी इंतहा पर होती है, वो ज़ियारत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से बढ़ जाती है। खौफ ज़ालिम से निजात के लिए ज़ियारत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को की सिफारिश की गई है कि ज़्यादा से ज़्यादा ज़ियारत करे ताकि इंसान खौफ की हालत से निकल जाए। और इसी उन्वान से जो दुआ है, दुआए आलवी मिस्री, उसमें भी यही है कि वो जो
مصر کے جو سید ہے وہ جب مشکلات میں گرفتار ہوتا ہے تو فوراً جو ہے وہ سید الشہداء علیہ السلام کے حرم کی طرف رجوع کر دیتا ہے. اور آج کل یہ دعا جو ہے وہ جو دعا حضرت امام زمانہ اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف نے جو تعلیم فرمائی تھی علوی مصری کو، وہ دعا جو ہے امام حسین علیہ السلام ٹی وی سے نشر بھی کی جا رہی ہے. بڑے فضائل ہے اس دعا کے. شب جمعہ یہ دعا پڑھتے ہیں اور بہرحال سب دعاؤں کی حاجات کے لیے، لیکن زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ یہ ہے کہ اگر انسان جو ہے وہ خوف ظالم، جو کسی ظالم کے سلطے میں آ چکا ہو اور مشکلات ان کے لیے درپیش ہو، تو اس کے لیے یہ دعا بڑی مجرب دعا ہے. اور بہرحال اس عنوان سے جو ہے امام حسین علیہ السلام 4 عالمی ٹی وی پر بھی اس دعا کو نشر کیا جاتا ہے. تو بہرحال یہ ایک چیز. اور انسان زیارت امام حسین علیہ السلام سے انسان کے رزق میں اضافہ ہوتا ہے. اگر انسان کے رزق میں کمی ہے اس سے بڑھ جاتا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. جی بسم اللہ، مولا کی خدمت میں سلام پیش کیجیے. علی الحسین والا اولاد الحسین والا صحاب الحسین. السلام علیکم یا باب الحوائج یا فضل العباس یا قمر بنی ہاشم یا ساقیہ تاش کربلا. السلام علیکم جمعیت الشہداء کربلا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یا مولا حسین سرکار یا غازی سرکار، مولا ہمارے گھر پہ جتنی بیماریاں تکلیف پریشانیاں دور کیجیے. مولا بالخصوص میری طبیعت ناساز ہے، مولا ہمیں جلد از جلد فلاح مولا زیارت نصیب کیجیے. مولا بھی غیب سے مدد فرمائیے. مولا جیسے جلد از جلد ہم کربلا مولا آ سکیں. مولا ہماری میرے بھائیوں کی روزی رزق میں برکت فرمائیے. مولا میرے روزی رزق میں برکت فرمائیے. میرے بھائیوں کو کوئی گورنمنٹ کی اچھی نوکری نہ فرمائے. مولا ہماری اتنی پریشانیاں مشکلات ہیں ان کا حل کر دیجیے. مولا ہماری غیب سے مدد کی الہی آمین. اللہم صلی علی محمد. سلامت رہے آپ. مولا آپ کی تمام دعاؤں کو قبول فرمائے اور بالخصوص آپ کے صحت کے لیے دعا گو ہے. مولا آپ کو صحت کاملہ واجلہ نصیب فرمائے انشاءاللہ. اور بارگاہ سید الشہداء علیہ الصلوۃ والسلام میں مولا دعاؤں کو مستجاب فرمائے. دیکھیں ایک چیز میں اور بھی عرض کروں، بہت ساری چیزیں چونکہ اساتذہ کرام اور کتب میں یا روایات میں اس قسم کی وارد ہوتی ہیں. نماز شب جو ہے وہ بہت زیادہ تاکید ہے، بہت زیادہ تاکید ہے. یعنی انسان کی اگر بس اوقات ایسے ہوتا ہے کہ نہ چاہتے ہوئے انسان جو ہے وہ بیمار ہوتا رہتا ہے. یعنی کچھ خاص چیز نہیں ہوتی، انسان بیمار رہتا ہے، ہمیشہ تکالیف میں رہتا ہے. تو انسان جو ہے وہ زیارت یہ نماز شب اور جو نافلہ شب ہے، اور نافلہ شب سب مومنین بہرحال جانتے ہیں کہ اس کا 8 رکعت جو ہے، جو 4 رکعت نماز ہے، چار نمازیں ہیں 8 رکعت میں، یعنی 2 رکعت کر کے یہ نافلہ شب ہے. اور 2 رکعت جو ہے وہ نماز شفع ہے. نماز شفع میں آپ جو ہے قنوت کو آپ جو ہے وہ رجائے مطلوبیت کی نیت سے پڑھ سکتے ہیں، اگر نہ بھی پڑھے تو وہ نہیں. اور آخری رکعت جو ہے وہ جو ایک رکعت ہی ہے وہ ہے دعا نماز وتر یا نماز وتر. بہرحال یہ نماز جو ہے بہت ضروری ہے کہ انسان جو ہے، اور اس کا اصل وقت جو ہے وہ یہی ہے کہ جتنا آپ نماز صبح کے قریب ہوتے جائیں گے یہ نماز جو ہے اس کی ادائیگی کریں. یعنی نافلہ شب اور نماز شفع اور اس کے بعد نماز وتر، یہ جو ہے آپ انشاءاللہ کرے. بہت سارے مشکلات انسان کے حل ہو جاتے ہیں. وقت انتہا پر ہے اور آخر میں حجت خدا کے ظہور کے لیے دعا کرتے ہیں. اللہم عجل لولیک الفرج.